السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ دوستو، آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے ہوئے خطرناک عذاب کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ اب چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ گندا کام کیوں اور کس وجہ سے شروع کیا، آخر کیا کہانی ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر ہے جو کہ ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حرام بن طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے شہر فلسطین چلے گئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدون والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو برائیوں سے رکنے کا کہا اور توحید کے بارے میں بتایا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، نیکیوں کو کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن میں ایک برائی اغلام بازی یعنی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے کی تھی، ان سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس بدکاری کی شروعات دنیا میں شروع کرنے والے یہی ملعون لوگ تھے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے تو یہ حرام اور خبیث کام کسی نے نہ کیا، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑے ہو۔ ناظرین کرام، مفسر کرام فرماتے ہیں جس طرح وہاں کے مرد آپس میں مشغول تھے، اسی طرح وہاں کی عورت آپس میں غلط کام کیا کرتی تھی۔ آئیے اب اصل واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ شہر صدوم کی بستیاں نہایت سرس و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج، قسم قسم کے میوے پھل، پیداوار بہت ہوتی تھی وہاں پر۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ وہاں مہمان بن کر اس وادی میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو وہاں کے مہمانوں کے آنے کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا اور وہاں کے لوگ مہمانوں کی آمد و رفت سے بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں ابلیس ملعون ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں پہنچا۔ اس ابلیس نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم اگر مہمانوں کی آمد و رفت روکنا چاہتے ہو تو یہاں پر جو بھی مہمان آئے اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں اس بستی میں داخل ہوا اور خوب وہاں کے لوگوں سے بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ گندا کام ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ اس گندے کام کے اتنے عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ الامان والحفیظ۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کام سے منع کرتے ہوئے اس طرح وعظ فرمایا، جس کو اللہ پاک نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے۔ اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین کرام، قوم لوط نے یہ سن کر جو ہے نہایت ہی بے باکی اور بے غیرتی سے یہ کہا، جسے قرآن پاک کی آیت سورہ الاعراف آیت 82 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہنا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ ناظرین، جب قوم لوط کی یہ بے حیائیاں قابل ہدایت نہ رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت
جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو لے کر زمین پر اترے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر، یعنی جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں بن کر، مہمان بن کر جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، حسین و جمیل۔ تو ان سب کا حسن دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو مزید فکر ہو گئی۔ اتنے میں چاروں طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو ان بدکاریوں نے، ان بدکار لوگوں نے گھیر لیا، اور بدکاری کے ذہن بنا کر وہ اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کری، دیواروں پہ چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے، یعنی برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بےہودہ سرکش قوم اپنی بےہودگی سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی تنہائی، مہمانوں کے سامنے شرمندگی کی وجہ سے رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ آپ مومنین کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب کی زد میں آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور پھر اوپر جا کر نیچے کچھ بستیوں کو الٹ دیا، کچھ بستیاں نیچے گر کر چکنا چور ہو گئیں۔ پھر پتھروں کی سنگ باری ہوئی، اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، دراصل یہ ایک منافقہ تھی اور قوم کے لوگوں سے محبت رکھتی تھی، بدکار لوگوں سے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا، ہائے رے میری قوم، اور یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میںہ برسایا۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ تو دیکھا آپ نے پیارے دوستو کہ اللہ پاک کے عذاب میں کیسے بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو قوم لوط کا حشر ہوا۔ آپ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے برا جرم کون سا جو ہے وہ لگتا ہے، تو اس پر شیطان نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے برا جرم یہ لگتا ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے بدفعلی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پیارے ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں، آپ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے ہمارے لیے۔